جی مائی کوشچن از واٹ از دی امپورٹنس آف کمپینینشپ ان اسلامک صوفیزم؟ تصوف میں صحبت کی اہمیت کیا ہے، یہ سوال کیا گیا ہے۔ صحبت کی بڑی اہمیت ہے جی۔ آج ہمارا المیہ یہ ہے کہ صحبت ختم ہو گئی ہے۔ آج انسانوں کی فارمیشن ہو رہی ہے سوشل میڈیا کے ذریعے سے، الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے سے، پرنٹ میڈیا کے ذریعے سے، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو انسان پیدا ہو رہے ہیں، بن رہے ہیں، وہ یک رخے ہیں۔ کوئی ایک فیلڈ میں ہے، دوسرے میں نہیں ہے، دوسرے میں ہے تو تیسرے میں نہیں ہے۔ انسانوں میں بیٹھ کر بنتے ہیں، ایک دوسرے کے رشتے ناطے نبھا کر انسان بنتے ہیں۔ تو صوفیاء اس کی مثال اس طرح دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں جس طرح آپ لوہار کی دکان سے گزریں اور کچھ بھی نہ خریدیں، لیکن اس کی بھٹی جب چل رہی ہوتی ہے، اس سے چنگاریاں اڑ رہی ہوتی ہیں، تو آپ کچھ بھی نہ لیں، لیکن اس کی صحبت میں اگر چند لمحے بیٹھ جائیں تو وہ اٹھنے والی چنگاریاں آپ کے دامن کو داغدار کر دیں گی۔ اور اسی طریقے سے اگر آپ ایک عطار کی دکان میں چلے جائیں اور اس کے پاس کچھ بھی نہ لیں، چند لمحے بیٹھ جائیں، جب آپ وہاں سے اٹھیں گے تو آپ کے جسم سے خوشبو آئے گی۔ یہ تو نفسیات بھی تسلیم کرتی ہے کہ ایک انسان اچھی نیت سے سوچتا ہے یا بری نیت سے سوچتا ہے، 3 میٹر تک، 9 فٹ تک اس کے اثرات جاتے ہیں، اس ماحول میں اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام سے جب موسیٰ علیہ السلام ملنے کے لیے گئے اور جس پوائنٹ پر ملے تو وہ کون سا پوائنٹ تھا؟ حضرت یوشع بن نون نے کہا تھا، جناب موسیٰ علیہ السلام نے جب کھانا پوچھا تو انہوں نے کہا حضرت میں بھول گیا تھا، جب ہم دریا کے کنارے پہنچے تھے، 2 دریا جہاں مل رہے تھے، وہاں مچھلی زندہ ہو کر جو ہے وہ پانی میں کود گئی تھی۔ تو یہاں صوفیاء کہتے ہیں کہ جہاں اللہ کا بندہ رہے اور اللہ کا ذکر کرے تو اس ماحول میں بھی زندگی پیدا ہو جاتی ہے اور مردہ چیزیں اس سے زندہ ہو جاتی ہیں۔ تو اسی طرح صوفیاء کی صحبت میں، نیک لوگوں کی صحبت میں جب بندہ بیٹھتا ہے تو دل زندہ ہوتا ہے۔ آج نفسیات بھی اس کو تسلیم کرتی ہے کہ ایک تو انسان کا جینیٹک ہوتا ہے، جو اس کی نیچر ہے، جہاں سے وہ پیدا ہوا ہے وہ تو ظاہر ہے اس کے بس میں نہیں ہے۔ ایک ماحول ہوتا ہے، انوائرمنٹ ہوتا ہے جس میں وہ ڈھلتا ہے، تو جس طرح کی صحبت میں بیٹھے گا اس کے اثرات بھی ہوں گے۔ یہ غالباً میر کا شعر ہے کہ لے سانس بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کام، آفاق کی اس کارگہ شیشہ گری کا، کہ سانس بھی آہستہ لے، اس لیے کہ جس نیت سے تو سانس لے گا، یہ شیشے کا جو کارخانہ ہے، اس میں آپ کے بری یا اچھی نیت کے اثرات آپ کے سانس کے ذریعے سے ثبت ہو جائیں گے۔ تو صحبت کے بہت زیادہ اثرات ہیں، اور ان اثرات کو محفوظ رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اچھے لوگوں میں بیٹھیں اور برے لوگوں سے پرہیز کریں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ دیکھ لے کسے اپنا دوست بنا رہا ہے۔ اگر کوئی شعیب آئے دم عارف نسیم صبح دم ہے، اسی سے ریشہ معنی میں نم ہے، اگر کوئی شعیب آئے میسر، شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے۔ آج کی ادراک کی علمی و فکری نشست میں جو باتیں ہم نے سمجھنے کی کوشش کی ہے کہ ذہنی امراض کے علاج میں روحانیت کا جو رول ہے اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا، اور ہر کام کے لیے دیکھیں، جسم کی غذا ہے، روح کی غذا ہے۔ ہم جسم کو غذا دیتے ہیں، روح کو غذا نہیں دیتے۔ جسم کو انجیکشن لگتے ہیں، گولیاں لگتی ہیں، اینٹی بائیوٹک دیتے ہیں، اس کے لیے احتیاط بھی کرتے ہیں، لیکن روح کے لیے یہ چیزیں موجود نہیں ہوتی، اس لیے ہماری روح کمزور ہو جاتی ہے اور مختلف امراض کا ہم شکار ہو جاتے ہیں۔ مثلاً اگر اسلام کو دیکھیں، یہ ایسا دین فطرت ہے کہ اگر کسی کے دل میں تکبر پیدا ہو تو اس کے لیے آلریڈی اسلام نے ایک تھراپی مقرر کر دی ہے، وہ نماز کی تھراپی ہے کہ 5 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں جھکو، جب آپ کا سر سجدے میں جائے گا اور 1 رکعت میں 2 سجدے کریں گے تو آپ میں عاجزی پیدا ہوگی۔ تو تکبر کے لیے نماز کی تھراپی دی ہے، بھوک اور پیاس کو محسوس کرنے کے لیے روزے کی تھراپی دی ہے۔ انسان بڑا پوزیسو ہوتا ہے، چیزوں کو اپنے قبضے میں لینا چاہتا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ اگر کسی انسان کی سونے کی ایک وادی ہو تو وہ دوسری کی خواہش کرے گا، اس کی ہوس ختم نہیں ہوتی۔ اس کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے حج کی تھراپی استعمال کرائی ہے کہ 2 انسلی چادروں میں جاؤ، گھر بھی چھوڑو، بچے بھی چھوڑو، اور وہاں جا کر انسلی چادروں میں گھومو تاکہ تمہیں اندازہ ہو کہ میرا کچھ نہیں ہے، سب کچھ اللہ کا ہے۔ اسی طرح انسان مال سے محبت کرنے میں بڑا حریص ہے، اور وہ بہت زیادہ بخل کی حد تک چلا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں آتا ہے جب اسے کوئی مال دیا جاتا ہے تو وہ اس کے اوپر بہت زیادہ
قابض ہو جاتا ہے، روکتا ہے، کسی کو دیتا نہیں ہے۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، مال کی محبت میں بڑا سخت واقع ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے زکوٰۃ کی اور صدقات کی تھراپی ہمیں دی ہے کہ جب مال تمہارے پاس آئے تو یہ مت سمجھو کہ تم اس کے مالک ہو، بلکہ اللہ اس کا مالک ہے۔ تو یہ دین فطرت ہے۔ اور تصوف جو ہے، روحانیت، اسلامی تصوف، یہ کیا ہے؟ آپ یوں سمجھیں جس طرح بادام ہوتا ہے، اس کے چھلکے کو ہٹا دیں تو اندر اس کی گری بچتی ہے، تو یہ تصوف اس کا مغز ہے۔ تصوف روح ہے دین کی، جس طرح یہ جسم ہے اس کا دار و مدار روح کے اوپر ہے، اسلام کی روح جو ہے وہ تصوف میں ہے۔ اسی طریقے سے درخت کو دیکھیں، درخت کی اصل جڑ ہے، تو تصوف بھی بالکل جڑ کی طرح ہے۔ جڑ سیراب ہوگی تو آگے شجر بھی سیراب ہوگا، پھل نکلیں گے، پھول نکلیں گے۔ اور جب تک ہم اسلامی تصوف کی طرف رجوع نہیں کریں گے، ہمیں اسلام کی روح کی صحیح معنی میں سمجھ نہیں آ سکتی، اور ہمارے ذہنی امراض کا علاج بھی کما حقہ نہیں ہو سکے گا۔ بہت بہت شکریہ۔